ایک بیٹی کی حیثیت سے کامل نمونہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورا ہے مشہدی عقلوں سے آہا، یوں مقام بطول۔ اللہ، ورا ہے مشہدی عقلوں سے یوں مقام بطول، تمام خلق پہ لازم ہے احترام بطول۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ورا ہے مشہدی عقلوں سے یوں مقام بطول، تمام خلق پہ لازم ہے احترام بطول۔ اللہ، میں لاکھ بار بھی دھو لوں زباں کو عنبر سے، اللہ، میں لاکھ بار بھی دھو لوں زباں کو عنبر سے، زباں کو عنبر سے، آہا، نہیں ہے پھر بھی یہ لائق کہ لے یہ نام بطول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک حقیقی کا ارشاد عالی شان ہے، انا آتینا کل کوثر۔ سبحان اللہ۔ اس کو ہم ایک آیت کے حوالے سے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے سیدہ زہرا پاک کی ذات پر تبصرہ کرتے ہوئے یقیناً سب سے کامل تبصرہ قرآن کا تبصرہ ہے۔ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے بہتر کوئی تبصرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زہرا پاک کیسی بیٹی ہے کہ اس کی بیٹی ہونے کی حیثیت پر میرے رب نے کہا انا آتینا کل کوثر۔ اللہ، اے حبیب، ہم نے تجھے فاطمہ کے جامع میں کوثر کا مالک بنا، اللہ اکبر، کوثر عطا فرمائی ہے اللہ۔ تجھے۔ یہ سیدہ زہرا کا بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ مقام ہے، وہ حیثیت ہے جو قرآن نے متعین فرما دی۔ اللہ، اب کوثر کے معنی مفاہیم کثیر ہیں، لیکن ایک بات تو متفقہ ہے کہ کوثر کے لیے جو بنیادی اصول متعین کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ کوثر وہ ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان کثرت اللہ، کتنی ہے، اس میں معیار کتنے ہیں، اس کے سبحان مقام اللہ، کے علو کتنا ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ایک بات کلیئر ہے کہ کوثر وہی ہوگا جس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تو سیدہ زہرا ایک ایسی بیٹی ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بیٹی جیسی کائنات میں کسی کی بیٹی کوئی نہیں۔ اللہ، اللہ، اور ایک لفظ کا میں اس کے ساتھ لگاؤں گا تو بات زیادہ کھل جائے گی۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انسان کامل۔ یہ ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ جب یہ بولا جاتا ہے تو سوائے آقا کریم کی ذات کے اور کوئی شخصیت شائبے میں بھی نہیں آتی، ہو ہی نہیں سکتا نا سر، ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح میں کوثر کے سہارے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کامل کا لفظ آئے تو مراد سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح اگر عورت کامل کا لفظ آئے، ہاں 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 ہاں، عورت کامل، تو اس میں کوئی اور شائبہ نہیں ہے، وہ ذات سیدۃ النساء۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے ظاہر ہے بہت سی بیٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ بیٹی کے پہلو ہوتے ہیں، کوئی بھی بیٹی ہو اس کے 3 پہلو بڑے بنیادی ہوتے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلا بنیادی پہلو اس کا والدین کے ساتھ پیار کتنا ہے، ہاں ہاں، والدین کی اس نے خدمت کیا کی۔ واہ، دوسرا پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی عزت کی راکھی کی ہے یا عزت میں اضافہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہوتا ہے بیٹی کا کہ اس نے اپنے والدین کے فیصلوں کو کس انداز میں تسلیم کیا ہے۔ اللہ، یہ 3 پہلو اگر بیٹی میں نہیں ہے نا تو بیٹی کا تعارف نہیں پورا ہو سکتا جو صحیح معنوں میں بیٹی۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کی طرف جائیں تو دیکھیں پہلا پہلو کہ آپ کا والدین سے پیار کتنا ہے اور آپ نے والدین کی خدمت کتنی کی۔ اللہ، شیب ابی طالب دیکھیں، ہاں، ہر میدان جہاد میں دیکھیں، اس حد تک والدین کی خدمت کی ہے کہ مخلوق خدا کی زبان پہ آ گیا کہ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ ام ابی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور والدین کے فیصلوں کا احترام ذرا دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی جو ظاہری طور پر اس وقت کوئی بہت بڑے مالدار شخصیت نہیں تھے، حالانکہ اور صحابہ میں بڑے بڑے مالدار اور بڑے ثروت والے لوگ، اور وہ چاہتے بھی تھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ، لیکن جب مولا علی پاک آئے اور سرکار نے گھر آ کے بتایا مولا علی پاک کا کہ میں نے علی کو تیرے لیے پسند کیا ہے، تو سیدہ زہرا کا سر تسلیم خم کرنا آج کی عورت کو، بیٹی کو یہ سمجھا گیا کہ بیٹی کی عزت اس میں ہے
کہ اس کا باپ یا اس کی ماں جو چیز پسند کرے اس کے لیے وہ اس کی پسند کو سر تسلیم خم کرے. اچھا جی، اب یہ تو ہوئی ظاہر ایک بیٹی کی حیثیت سے، اگر میرا خیال ہے ہم کئی پروگرامز کریں تو کم نہ ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے حصہ بھی ڈالیے ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، تاکہ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ جی نے بہت شاندار انداز سے سیدہ کائنات کی اس جہت کو بیان فرمایا ہے، اور جس طرح آپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ آپ کی ذات تو اتنی کاملہ ہے کہ کس حوالے سے بات کی جائے ایک نشست تو ناکافی ہو جاتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی انہیں نساء انا کے ساتھ تعبیر کر کے یہ بتایا ہے کہ آپ کیونکہ ظاہراً تو اکیلی تشریف لائی تھیں، لیکن اس آیت میں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کر دیا کہ قیامت تک آنے والی ہر خاتون میں جو صفات ہوں گی ان کا جامع اللہ رب العزت نے فاطمۃ الزہرا کو بنا دیا ہے. اب میں بیوی کے حوالے سے عرض کروں گا، جس طرح کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور آج بھی محققین اس میں کبھی کبھی رائے میں اختلاف کر جاتے ہیں، لیکن جنید بھائی میں خاص طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات مولود کعبہ ہیں، کعبہ میں جلوہ گر ہوئے، کعبہ میں تشریف فرما ہوئے. اب روایت اپنی جگہ، لیکن میں درایتاً عقیدتاً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سیدہ کائنات کے لیے مولا کائنات کا رشتہ آیا تو اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے علی کو اپنے گھر میں اس لیے پیدا کیا کہ اگر بیٹی رسول کے گھر کی ہو تو دلہا جو ہے وہ اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے. اللہ کیا بات ہے بھائی، کیا بیٹی جو ہے وہ نبی کے گھر کی ہے تو دلہا اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کا، استغفر اللہ کا بیٹا مراد نہیں، اس گھر میں جلوہ گر ہوئے. تو یہ مقام کی بات ہے کہ رسالت کے گھر میں جہاں سے رشتہ آنا ہے اس کا بھی وہ مقام ہونا چاہیے. تو یہ اللہ کے انتخاب سے ممکن ہوا ہے. جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات اس وقت ظاہری طور پہ ثروت نہیں تھی نا، ظاہری ثروت نہیں تھی، وگرنہ آپ فرمایا کرتے تھے ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. آپ کہتے تھے میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے جتنا علم عطا فرمایا ہے وہ بھی تو دولت کسی اور کو عطا نہیں نہ فرمائی. دولت اور علم کے سارے خزینے ان پہ جو قبضہ ہے وہ حیدر کرار کا ہے، دولت کے ساتھ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو مولا کائنات کا جب رشتہ آیا میرے نبی نے اسے قبول کیا، جناب زہرا پاک سے پھر مشورہ بھی کیا، جس طرح حضرت نے اشارہ بھی فرمایا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا وہ واقعہ اگر ہم قرآن میں پڑھیں، اللہ کا حکم آیا جناب ابراہیم کو، اس کے باوجود بیٹے کو مشورے میں شامل کیا. یہاں اللہ کا حکم آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بیٹی کو مشورے میں شامل کیا. بیٹی نے پھر سر تسلیم خم کر کے اسے جب قبول کر لیا تو اللہ رب العزت نے وہ درجات عطا فرمائے جو شاید کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے. تو بہت سارے پہلو ہیں اس حوالے سے جن میں بات کی جا سکتی ہے. تو دیکھیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب وہ رخصتی ہو گئی اور سیدہ کائنات مولا کائنات کے گھر چلی گئی تو نبی کائنات علیہ تحیت و ثنا خود وہاں تشریف لے گئے، جا کے دم بھی فرمایا، دعا بھی فرمائی اور ان کی ذمہ داریوں کو تقسیم فرمایا. وہ کیا کمال واقعہ ہے وہ ذرا بتائیے نا، کہ جس طرح سے سیدہ کائنات نے درخواست کی سرکار علیہ السلام سے، تو جو ڈیوٹیز کو آپ نے تقسیم فرمایا کہ گھر کی ذمہ داری آپ کی، باہر، وہ بتائیے ذرا. جی، گھر کی ذمہ داریاں تقسیم فرمائیں، اور اس میں اکثر جو سیرت نگار ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے خود تقسیم فرمایا تھا. اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا حرص تھا سیدہ کائنات میں عبادت کا کہ یہ مشہور روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا کبھی ایک رات تو اتنی بنا دینا میں 2 سجدے کر سکوں. اس کے باوجود شوہر نامدار کیا خراج اور ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں. آج کی خواتین کو ضرور سننا بھی چاہیے، سوچنا بھی چاہیے کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ عبادت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اطاعت اور فرما برداری میں ایسا توازن تھا کہ جو شاید آج کی کوئی اور خاتون اس کو ادا نہیں کر سکتی. عبادت بھی ہو رہی ہے لیکن گھر میں کوئی کام ایسا نہیں. اشارتاً آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کپڑے آپ پہنتی تھی نا، ہیں تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملیکۃ الدہر، لیکن ان کپڑوں پہ اتنے پیوند لگے ہوتے تھے. پیوند تو لگے ہیں لیکن گرد نہیں ہوتی تھی کپڑوں پہ، یعنی گھر کی صفائی کا بھی اتنا انتظام ہوتا. کمال یہ ہے کہ ایک طرف چکی بھی پیسی جا رہی ہے تو دوسری طرف حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جھولا بھی دیا جا رہا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست فرماتے ہیں کہ جی اگر آپ فرمائے تو میں یہ کام کر لوں یا یہ کام کر لوں. فرمایا میں زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں، یعنی کوئی کام جو ہے ادھورا نہیں ہے. اچھا جناب پروفیسر صاحب، یہ بتائیے ایک زوجہ کی حیثیت سے مزید کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو لوگوں کو بتائیے، اور ایک ماں کی حیثیت سے آپ کا کردار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک
کی روشنی میں ایک اصول متعین ہوتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہاں بے شک. ووالداہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، یہ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی ان کا فراہم کردہ ماحول ہے جو انہیں یہودی، عیسائی، مجوسی یا دائرہ اسلام کے اندر ان کو رکھتا ہے. تو اس سے ہمارے سامنے جو بنیادی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی جو خصلتیں ہیں، اولاد کی جو عادات ہیں، اولاد کے اندر جو اچھے اخلاق ہیں، اولاد کے اندر جو حسن عقیدہ ہے، یہ سارا کا سارا مرہون منت ہوتا ہے ماں باپ کے تربیت کا. ٹھیک ہے. اور ماں باپ میں سے بھی اس کے اندر بڑا ہاتھ ماں کا ہوتا ہے. واہ. علامہ نے اسی لیے کہا کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، کہ فرزندوں کا، اولاد کا جو کردار ہوتا ہے حقیقت میں وہ ماں کے کردار کا پرتو ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور جو طبیعتوں کے اندر صدق و صفا آتی ہے، اور جو مزاج کے اندر ذوق عبادت آتا ہے، جو مزاج کے اندر ایک حریت فکر پیدا ہوتی ہے، حقیقت میں یہ ماں کے دودھ اور ماں کی تربیت کا فیض ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں جب آتے ہیں تو ہمیں حسنین کریمین کے کردار کو دیکھنا ہوگا. ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر جب ان کو سجدہ ریز ہوتا دیکھتے ہیں اور سر انور کا نیزے پر چڑھ کر بھی تلاوت کرنا دیکھتے ہیں، تو حقیقت میں ہمیں ماں کی وہ راتوں کی آہوزاری یاد آ جاتی ہے. سیدہ کائنات جو اللہ کے حضور سردیوں کی لمبی رات میں سجدہ ریز ہو کر بھی یہ کہتی تھی، مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. یہ وہ ذوق عبادت ہے کہ جب 9-10 محرم کی رات آئی تو یزیدی لشکر تو حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھا، مگر امام حسین نے حضرت عباس کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دو، ہمیں اللہ سے دعا کرنا بڑا پسند ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں، یہ آپ ظاہر اساتذہ کرام میں سے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے تو ایک اس میں محبت کا نقطہ بڑا اچھا سمجھ آتا ہے. یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو تاریخ لفظ مہلت لکھتی ہے نا، اصل میں مہلت آپ نے مانگی نہیں تھی، مہلت دی تھی. اور مہلت اس لیے دی تھی کہ تم مجھے پہچان لو، اور مہلت اس لیے دے دو تاکہ میں مزید سجدوں کو طویل کر لوں. جو ان کے لیے پہلو تھا وہ یہی تھا کہ بدبختی سے بچنے کے لیے کیا بات ہے، کیا بات. اور اپنے لیے آپ یہ مانگ رہے تھے کہ اس دنیا آب و گل کے اندر کچھ لمحات اور ہیں جو رب کے حضور سر بہ سجود گزارے جائیں. ایک کردار یہ ہے جسے علامہ کہتے ہیں کہ دنیا کائنات کے اندر اگر آزادی کی تڑپ کسی کو ملی ہے تو امام حسین کی جرأت کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور ادھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی وحدت کی خاطر حافظ جمعیت امم کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اتحاد کے لیے، امت کے اتفاق کے لیے آپ نے تخت و تاج کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. اللہ. تو یہ جو صفات آئی ہیں، جوہر صدق و صفا از امہات، یہ ماؤں کی تربیت کا فیض ہوا کرتا ہے. اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کو آپ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے نا، آپ ان کے سفر اس کربلا کے اندر، میدان کربلا کے بعد شام کے دربار کے اندر آپ نے جس جرأت اور حق گوئی کا مظاہرہ کیا اور یزیدی فکر کو آپ نے نیست و نابود کیا سر دربار کے اندر، یہ بھی فیضان تھا حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت کا اور سیدہ کائنات کی. اور پھر بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، آپ یہ دیکھیں نا کیا استقامت کا کوہ صفا نظر آتی.